وضو کی خود ساختہ دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے. شہادتین کیا ہے؟ یہی دعا نمبر 1، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. شہادتین تسنیہ کسی گئی، یعنی 2 شہادتیں، 2 گواہیاں، اللہ کی وحدانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. لیکن بعض لوگ وضو میں ہر روز دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں. واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ایسی چیزوں کی پابندی لازم نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن کتابوں میں لکھ کے اس کو چھاپ کے دوسروں کو اس کا پابند کرنا اور مشقت میں ڈالنا، یہ زیادتی کی بات ہے. مثلا اگر دل کے گہرے احساس سے ہاتھ دھوتے وقت یا چہرہ دھوتے وقت کوئی اپنے لیے آپ کے دل سے دعا نکل آئی، کیونکہ دعا کیا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا تعلق، محبت کا ایک اظہار. یعنی دعا تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ یا رب ہم تجھے ہر وقت یاد کرتے ہیں، ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں اور تیری مدد کے محتاج رہتے ہیں. تو اگر اس جذبے اور احساس کے ساتھ کوئی چیز آپ کے دل سے نکل آتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی چہرہ دھوتے وقت اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے چہرے کو آگ سے بچانا، یا یہ کہ یا رب میری عیب دور کر دے، یا کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کے اندر ہے اور وہ آپ کی زبان پہ آ گئی، تو اس میں تو ممانعت نہیں. لیکن اپنے پاس سے اپنی بات کو دین بنا کے دوسروں کو اس کی پابندی کروانا اور دوسروں پر لازم کر دینا، یہ دین میں مشقت پیدا کرنے کا باعث ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. وضو کے دیگر مسائل. وضو کے اعضاء کا 2 بار اور 1 بار دھونا بھی آیا ہے. یعنی پیچھے تو ہم نے 3 بار کا پڑھا، لیکن بعض روایات میں 2 دفعہ دھونے کا ذکر بھی ملتا ہے اور حتیٰ کہ 1 بار کا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا 1 بار دھونا بھی کافی ہے. اب اس میں کنٹرڈکشن نہیں، تضاد نہیں، وسعت ہے. کیا زیادہ تر روایات کس کے بارے میں ہے، یا زیادہ عمل کیا ہے؟ 3 بار دھونے کا. لیکن 2 بار اور 1 بار کا بھی ثبوت ملتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 1 بار دھوئے تو بھی کافی ہے، اور اگر کوئی 3 دفعہ تک جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، افضل ہے. 1 ہے کفایت کا درجہ کہ کافی ہے، 1 دفعہ دھونا کافی ہے، ہو گیا وضو. اور 1 ہے فضیلت کا درجہ کہ 3 بار آپ دھوئیں. لیکن اگر آپ 3 سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ کس میں آتا ہے؟ زیادتی میں آتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فقد اساء وظلم، اس نے برا کیا، ظلم کیا. کہ کوئی کہے صحابہ تو 3 دفعہ دھوتے تھے، میں ان سے بھی نیک بنتا اور 4 بار دھو رہا ہوں یا 5 بار دھو رہا ہوں، تو یہ درست نہیں. ہاں کوئی صابن لگ جائے ضرورتاً، اگر آپ کو 3 سے زیادہ دفعہ دھونا پڑ گیا، مثلا کوئی داغ لگا ہوا تھا یا کوئی صابن اتر نہیں رہا یا آنکھوں میں صابن چلا گیا اور آپ کو 1 چھینٹا اور ڈالنے کی ضرورت ہے، تب آپ کہیں نہیں وہ تو زیادتی ہو گئی، اب مجھے اسی طرح ہی رہنا ہے، تو یہ زیادتی ہے. پھر یہ ایک دوسری انتہا ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اصل وضو بس 3 دفعہ تک ہے. بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، وہ کئی بار دھوتے چلے جاتے ہیں. نہیں، آپ کو تیسرے درجے پر آ کر سٹاپ کرنا ہے، روک دینا اپنے آپ کو، اس سے آگے نہیں بڑھنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. جو انہوں نے مقرر کر دیا اسی تک رہو، اور اس سے کم کی رخصت ہے، تمہیں اجازت ہے. اس کو کنٹرڈکشن نہ کہا جائے کہ کبھی تو کہا گیا 1 بار دو اور کبھی کہا گیا 3 بار دو. تو یہ جواز کے مختلف پہلو ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے. ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی. ایک دیہاتی تھا، آیا، پوچھا وضو کیسے ہوتا ہے. تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے.
پھر جو شخص اس 3 بار دھونے پر زیادہ کرے پس تحقیق اس نے برا کیا، اساء، اور زیادتی کی، یعنی حد سے بڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. تو دین جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دے، اس کو بوجھل نہ بنائے، اپنے لیے مشکل نہ بنائے. مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا. اب اس میں 2 کام ہے کرنے کے. ایک تو یہ حدیث ان سب کو سنائیں جنہیں وضو مشکل لگتا ہے، جو وضو میں سستی کرتے ہیں. عموماً بچوں کو، بچے کیا بڑے بھی، وضو ان پہ بہت بھاری ہوتا ہے. حالانکہ وضو پہلا درجہ ہے، اگر وضو ہو جائے تو نماز پھر مشکل نہیں رہتی. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کو وضو ہوتا ہے تو آپ کو نماز آسان لگتی، لیکن اگر وضو بھی کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو تو پھر نماز بھی بھاری لگنے لگتی. تو اگر کسی کو یہ یاد رہ جائے کہ اس طرح میرے گناہ دھلتے ہیں، صرف ظاہری طور پر میل ہی نہیں اتر رہی بلکہ اندر کی روح کی دھلائی بھی ہو رہی ہے، باطن کی طہارت بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے، گناہ بھی دھل رہے ہیں، تو اس سے یہ عمل اور زیادہ دلچسپ بن جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، خوشی کا باعث ہوتا ہے. مثلاً آپ اپنے واش روم کے دروازے کے باہر ایک جملہ لکھ کے لگا سکتے اپنے لیے کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ جب اس پر آپ کی نظر پڑے تو آپ وضو کرتے وقت ایک خاص احساس کے ساتھ وضو کریں اور اس میں آپ کو خوشی نصیب ہو. یعنی کام تو ہمیں کرنا ہی ہے، مصیبت کے بارے بھی کرنا ہے، بیزاری سے بھی کرنا ہے اور خوشی سے بھی کرنا ہے. تو کیوں نہ اللہ کی عبادت میں خوشی ہو. اب دیکھیے کہ ہمارے جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ ایک خوبصورت تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. خواہ وضو ہے یا نماز ہے، یہ کیا ہے؟ ایک گفٹ ہے آپ کا. آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تحفہ. یا نہیں؟ کس کو دیتے ہیں کر کے؟ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، صرف تیرے لیے کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، صرف تیرے لیے کر رہے ہیں، گویا تجھے کر کے دے رہے ہیں. تو تحفے کیسے ہونے چاہیے؟ کس جذبے سے دیے جانے چاہیے؟ کس شکل میں دیے جانے چاہیے؟ کوئی پتہ نہیں، کبھی دیا ہو تو پتہ ہو. پسندیدہ شکل میں. مسنون عمل پسندیدہ عمل ہے نا، اس لیے اس وقت مسنون کی بجائے آپ پسندیدہ شکل بتائیے، پسندیدہ، خوبصورت، احسن اور دل کی خوشی کے ساتھ. لیکن جب آپ کسی کام کو بے روح طریقے سے کرتے ہیں تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے، آپ کسی کو مثلاً بکری کا تحفہ دینا چاہتے ہیں. 40 خصلتوں میں سے اعلیٰ ترین خصلت بکری دینا ہے کسی کو دودھ پینے کے لیے، وقتی تحفہ چاہے. لیکن اگر بکری کی روح نکل جائے اور آپ وہ بکری کسی کو دینے کو جائیں، مردار بکری، تو کیسا لگے گا؟ ہاں، قبول کرے گا کوئی اس کو؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو راستہ گزرتے ہوئے فرمایا تھا، کون ہے تم میں سے جو بکری کا مرا ہوا بچہ تھوڑی قیمت میں لے لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفت نہیں لینا چاہتے، قیمت میں کہاں لیں گے؟ تو جو عبادتیں بے روح ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کی روح نکلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیسی عبادتیں ہیں؟ مردہ عبادتیں. تو مردہ تحفے کس قسم کے تحفے ہیں؟ کر رہے ہیں اس لیے کہ حکم ملا ہے کرنے کا،
اب فرض ادا کرنا ہے، اس لیے وضو کرنا ہے، اس لیے نماز پڑھنی ہے، نہ اللہ کی یاد اس میں، نہ خشوع اس میں. تو یہ بے روح عبادتیں بے روح لاشوں کی طرح ہیں جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں، اور پھر توقع کیا رکھتے ہیں کہ ہمیں اس پر کیا ملے؟ انعام. واہ، کسی کو آپ دیں ایسا تحفہ اور کہیں اس پر دیں مجھ کو انعام، لیکن ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، چھوٹا کریں یا بڑا، اس کے پیچھے روح لائیں، اس میں محبت شامل کریں، اس میں ایک نیت شامل کریں، اس میں ایک جذبہ لائیں، تو انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ عمل کیسا ہو جائے گا؟ خوشگوار ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے بھی بہترین ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی پتا ہو، بہت سی چیزیں آپ پہلے سے جانتی ہوں گی، اسی لیے آپ کے اس کورس کا مقصد محض معلومات میں اضافہ نہیں، معلومات میں اضافے کی پختگی، کیونکہ علم کے لیے پختگی بہت ضروری، پختگی، صحیح فہم اور اس پر صحیح عمل، اور پھر عمل کے اندر خوشبو، روح، جان، جذبہ، شوق، یہ ساری چیزیں لانا مقصود ہے. اور یہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو بار بار اس کی یاد دہانی نہ کراتا رہے. بہرحال تو اب یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ میرے گناہ نکل رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، اس لیے دوڑ دوڑ کے کریں.